8 فرشتے قیامت کے دن بھی اللہ کے عرش کو اٹھا کے کھڑے ہوں گے. اور وہ فرشتے کیسے ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں بیان کی ہیں جو شاید میری اور آپ کی زندگی کی لائنوں کو ہی بدل دے. پہلی بات، ان اللہ اذن لی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں بیان کروں وہ فرشتے جو عرش کو اٹھا کے کھڑے ہوں گے. ما بین شحمت اذنی الی عاتقی، ان فرشتوں کے کان اور کندھے کے درمیانی فاصلہ اتنا ہے، مسیرۃ 700 سنہ، 700 سال تک اگر سفر کیا جائے تو اس کے کان سے کندھا نہیں آئے گا. وہ خود فرشتہ کتنا ہو، اس کی حقیقت کو بیان ہی نہیں کیا. اگر 700 سال تک کا یہ فاصلہ ہے، اگر بازو کا کیا جائے تو کتنا نکلے گا. پھر اس کے جسم کا اللہ ہی جانتا ہے، کیسی تخلیق اللہ نے کی ہے وہ میرے مالک کو پتا ہے. اور دوسری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، شاید میری اور آپ کی زندگی کی لائنیں بدل جائیں. آج قربانی پہ جانور لیا، 10 من گوشت تھا بس. ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی ہے میں ایسے مرغے کے بارے میں بیان کروں. کیسا مرغا؟ کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ اگر ادب سے آپ سے پوچھ لو تو آپ کیا کہیں گے؟ کسی گائے جتنا مرغا ہو سکتا ہے؟ بولے، دیکھا آپ نے؟ ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ نے اجازت دی ہے ایسے مرغے کے بارے میں دنیا کو بتا دو. رجلاہ تحت الارض، اس کی ٹانگیں تو زمین کے نیچے ہیں. یہ حدیث بعد میں سناؤں گا، حدیث منہال پہلے سن لیجیے. زمین سے آسمان تک کا فاصلہ ہے 500 سال کا. پھر پہلا آسمان جس کی تھکنس 500 سال کی ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 سال ہے، دوسرا آسمان اس کی تھکنس 500 سال کی ہے. الغر 7واں آسمان اسی طرح، اور 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی تھکنس بھی 500 سال کی ہے. اللہ رب العزت کا عرش ہے اور اللہ عرش پر مستوی ہے. ایسا مرغا رجلاہ تحت الارض، ایسا مرغا جس کی ٹانگیں تو زمین میں ہیں. وعنقہ مثنیۃ تحت العرش، اور اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اور کیا کہتا ہے؟ سبحانک ما اعظم شانک. وہ مرغا ہی کہتا ہے، اللہ تیری شان کیا ہے؟ ما اعظم شانک، تیری شان کیا ہے؟ تو پاکیزہ ہے. دیانتداری سے بتائیے، اگر جنت میں کچھ بھی نہ ہو جو کہا ہی نہیں جا سکتا، اگر اکیلا مرغا ہی یہ ذبح کر دیا جائے، پوری کائنات جمع ہو جائے ختم کر سکتی ہے.